ایک زمانے میں ایک سرسبز جنگل میں ایک چالاک لومڑی رہتی تھی۔ لومڑی اپنی چالاکیوں کے لیے پورے جنگل میں مشہور تھی۔ وہ ہر وقت دوسرے جانوروں پر سبقت لے جانے اور اپنے بھوک کو مٹانے کے مواقع تلاش کرتی۔ ایک دھوپ والی صبح لومڑی جنگل میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھانے کے لیے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جنگل کی گہرائیوں میں گھوم رہی تھی تو اس نے دیکھا ایک کوا ایک شاخ پر بیٹھا ہے جس کی چونچ میں ایک پنیر کا ٹکڑا ہے۔ پنیر اتنا لذیذ لگ رہا تھا کہ دیکھ کر لومڑی کے منہ میں پانی آ گیا۔ ایک چالاک لومڑی ہونے کے ناطے اس نے کوے سے پنیر چرانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ کووں کی ذہانت کی تعریف کی جاتی ہے اور اسے کامیاب ہونے کے لیے ہوشیار ہونا ضروری ہے۔ ایک تیز مسکراہٹ کے ساتھ وہ کوے کے قریب گئی اور کہا، وہ بخیر پیارے کوے، تم وہاں بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ جنگل میں تمہاری سب سے خوبصورت آواز ہے۔ کیا تم گانے کے لیے اتنے مہربان ہو کہ میرے لیے ایک گانا گا سکو؟ کوا تعریف سے خوش ہوا اور اپنی گلوکاری کی صلاحیتیں دکھانے کے لیے بےتاب ہونے لگا۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا اور گانا شروع کیا، ایک سریلی دھن پیدا کی جو جنگل میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی کوے نے گانا شروع کیا، لومڑی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ جانتی تھی کہ کوے کو خوبصورتی سے گانے کے لیے اپنی چونچ کھولنی پڑے گی اور یہ اس کا موقع تھا۔ خاموشی سے قریب اور قریب آتی گئی، یہاں تک کہ وہ اس کی شاخ کے بالکل قریب نیچے آ گئی جہاں کوا بیٹھا تھا۔ جس طرح کوے نے اپنا گانا شروع کیا، لومڑی نے اپنی حرکت اس نے چھلانگ لگائی اور پنیر پر اپنے جبڑے مارے اور اسے اپنے منہ میں پکڑ لیا۔ اپنے قیمتی پنیر کو غائب ہوتے دیکھ کر کوے کا گانا حیرت اور غصے کی لہر میں بدل گیا۔ لومڑی خوبصورتی سے جنگل کے فرش پر اتری، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پنیر اب بھی منہ میں ہے۔ اس نے کوے کی طرف دیکھا اور طنز کیا، خوبصورت گانے اور مزیدار پنیر کے لیے شکریہ پیارے کوے، تمہاری آواز واقعی شاندار ہے۔ کوے نے اپنی بیوقوفی پر خود کو ڈانٹا، اس نے اپنے باطل اور غرور کو اس سے بہتر ہونے دیا تھا۔ لومڑی اپنے چوری شدہ انعام سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ناراض کوے کو پیچھے چھوڑ کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ جنگل کے دوسرے جانور جنہوں نے لومڑی کی چالاکیوں کا مشاہدہ کیا تھا، وہ کوے کی بدقسمتی پر سر ہلا کر نہ رہ سکے۔ اس دن سے کوے نے عاجزی کی اہمیت کے بارے میں ایک قیمتی سبق سیکھا اور فخر کو کسی کے فیصلے کو اندھا نہ ہونے دیا۔ اس نے اپنی کہانی جنگل کے دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی شیئر کی، اس یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ صرف ذہانت ہی آپ کو دنیا کے چالاک طریقوں سے ہمیشہ محفوظ نہیں رکھتا۔ جہاں تک لومڑی کا تعلق ہے، اس نے اپنی چالاک طریقے جاری رکھے، ہمیشہ اپنی بھوک کو مٹانے کے اگلے موقع کی تلاش میں۔ جنگل اپنے تمام باشندوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ رہا جہاں پر ہر روز عقل و دانش کا امتحان لیا جاتا تھا۔